محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. محرم کا غم عام غموں جیسا نہیں ہے. اور میں اگلی بات ایک اور بھی کر دوں، یہ ناسبیوں اور یزیدیوں کا شعار تھا پاکستان میں شادیاں کرنا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں سننے والوں کو، جب کراچی کا ایک ناسبی محمود عباسی اس نے یہ تحریک شروع کی، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ فوت ہو گئے، اب ہم ان کو کیا کہیں. انہوں نے 10 محرم کو اجتماعی شادیاں کی، اور پھر جھانگ کے اندر اجتماعی شادیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ ایک خاص گروہ تھا، ایک خاص گروپ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو رافضیوں کے مخالفت کی وجہ سے انہوں نے جنگ کے اندر حالات کو کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. تو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ سب لوگ جو پرانے ان کو پتہ ہے. اب جو کل والے ابھی مدرسوں سے فارغ ہوئے ٹانٹاں شروع کر دی، ان کو کیا پتا. ہمارے بڑے بڑے تمام علماء نے، ہم اس وقت طالب علم تھے، تمام علماء ممبروں پہ بیٹھ کے رد کرتے اور کہتے یہ ناسبی ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں. ان دنوں میں کون شادیاں کرتا ہے؟ اگر بھول نہ گئے ہوں تو میں انہیں یاد دلواتا ہوں، ذرا اٹھاؤ پر بزرگوں کی، ملتان والے بزرگوں کی، کراچی والے بزرگوں کی تقریریں اٹھاؤ اور پچھلی اٹھا کے سنو. تقریریں موجود ہیں، وہ کہتے تھے یہ اہل بیت کی دشمنی سے خالی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور اس کے بعد پھر عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسا انہوں نے سلسلہ کیا کہ اب عرب میں پورے سال کو چھوڑ کر اس مہینے میں وہ شادیاں رکھتے ہیں. صرف چونکہ وہ یزیدی زیادہ تر ذہنیت ان میں آ گئی ہے بعض ملکوں میں، تو اب جب یہ عرف ہی کس کا ہے؟ یزیدیوں کا، کہ وہ اہل بیت کو چڑھانے کے لیے یہ شادیاں کرتے ہیں. تو پھر ایک نعت خوان جو صبح و شام عشق رسول کے لیے جھوم جھوم کر پڑے، اور وہ خاص اس عشرے کو اور اس کی اس تاریخ کو جس دن اہل بیت پہ پانی بند کیا گیا، اس دن کو خاص کر کے وہ اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے ولیمے کرے، تو پھر اس پر حنیف قریشی بولے تو پھر سب کو موت پڑے اور جاؤ جہنم میں. مجھے کسی مولوی کسی ناخان کی ضرورت نہیں، مجھے محمد عربی کی آل پیاری لگتی ہے. اور اس ناخان کو یہ کہا گیا کہ یار تو کیا کر رہا ہے، یہ ڈیٹ چینج کر دے، اس دن رولا پڑے گا. کہنے لگا میں کروائی نہ رہے ہوں. کیا کہا؟ کروائی. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر امت کے اندر فتنہ باز بناو، امت کے اندر اور مسلک کے اندر ہو. یہ کام تو عام دیوبندیوں نے، دیگر مسلک والوں نے بھی ایسا نہیں کیا. ان کے کسی نامی گرامی بندے نے اس دن کو نہیں چنا. اور ظالموں، تم عشق رسول کے دعوے کرو، تم عاشق رسول کے ٹھیکیدار بن جاؤ، اور تم محمد کے گھرانے کے خوشیوں اور غموں کا خیال نہ رکھو، اور پھر ہم تمہیں جناب آگاہ بھی نہ کریں کہ تم کیا کر رہے ہو. اور میں ان خطیبوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نعت شعر پڑھ دے علی ورگا سمانے تھے تو وہ ممبر پہ آ کر روتے او خدا کا لیے رنگ بدلو. حضرت صاحب آپ کو یہاں رونا کیوں نہیں آیا؟ جب علی کوئی نعت کروائے اس دن آپ کو رونا آ جاتا ہے. ایک عام چھوٹے چھوٹے نعت بیچارے جن وہ اگر کوئی غلط شعر پڑھ دیں، کئی ہمارے پیر اور مولوی ان کو گھروں میں بلا کر توبہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ توبہ نہ کریں ان سے بائیکاٹ ہو جائے. آخر وجہ کیا ہے؟ اویس قادری کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ٹی ویوں پہ پڑتا ہے، وہ خود سیٹ ہے، وہ کئی جگہ پر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں درد ہوتا ہے. نہ مسئلہ یہ نہیں. اگر وہ صحابہ کے حوالے سے اس سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی تو آپ یقین کریں ڈانگ آپ کی سیدھی ہوتی. رولا یہ یا حملہ جو اہل بیت پہ ہوا ہے، اس لیے آپ پہ یہ نہیں اثر ہوگا کیونکہ اہل بیت کو آپ نے لگم لگا سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے جو مرضی کرے. اور پھر میں ایک اور بات، میرا گفتگو والا کلپ وائرل ہوا، ایک طرف وہ نعت خان، ایک طرف میرے فقیر آپ سب کے سامنے. اب اس کی حمایت میں لگڑ سوشل میڈیا پہ تحریریں تقریریں سب آ گئیں. 2 دن پہلے
سکھر کے اندر میرے آقا کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان کے لیے وہ گستاخی کی گئی کہ ہمارے کلیجے جل گئے، ہمارے مفتی چمن زمان صاحب زخمی ہو گئے، وہاں سنیوں نے احتجاج کیا، ان ساروں کی ماں مر جائے، انہوں نے ایک لفظ بھی لکھا ہو، انہوں نے ویلاگ بنائے ہوں، انہوں نے بلاگز لکھے ہوں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، لیکن ادھر وہ کیا اس ایک ناتھان کی عزت عمر فاروق کی عزت سے زیادہ ہے؟ اور پھر ایک لاہور کا یزیدی میں عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین کے خلاف بول رہا ہے۔